وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی کی آج کی نشست میں آج ٹاپک ہے دائی حلیمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خوش نصیب عورتوں میں دائی حلیمہ بھی ہے۔ اپنے یہاں قوالی چلتی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، دائی حلیمہ گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے۔ اب اللہ نے ان کو چنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امی نے دودھ پلایا، آمنہ نے، صہیبہ نے دودھ پلایا تھا۔ کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ام ایمن نے بھی دودھ پلایا، دیکھ بھال کی تھی۔ لیکن آج کے درس میں ہم یہ سنیں گے کہ دائی حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلایا، دودھ پلانے کی وجہ سے ان کے گھر میں کتنی برکات اتری، اللہ نے کتنی نعمتوں سے دائی حلیمہ کو نوازا۔ آئیے چلتے ہیں الرحیق المختوم، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت النبی وغیرہ رحمۃ اللہ عالمین، سیرت ابن ہشام کے حوالے سے ہم سنتے ہیں۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو عربی سیکھنے کے لیے اور دیکھ بھال کے لیے، مضبوطی کے لیے دیہات میں بھیجتے تھے۔ آج کل دیہات ویسے نہیں رہے، لیکن عربی سیکھنے کے لیے، مضبوطی کے لیے دیہات میں بھیجتے تھے۔ وہاں خالص اور ٹھوس عربی بولی جاتی تھی۔ عبد المطلب نے بھی دودھ پلانے والی عورت کو تلاش کیا پوتے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حلیمہ بنت ابی ذؤیب، نام یاد رکھیے گا، حلیمہ بنت ابی ذؤیب، یہ قبیلہ بنو اسد کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا، کنیت ابو کبشہ تھی، قبیلہ بنو سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حارث کی اولاد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی دودھ پلانے والے کی وجہ سے جو بھائی بہن بنے وہ کیا ہے؟ عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ، پھر اسی طریقے سے شیمہ، شیمہ بہت مشہور ہے، سیمہ، شیمہ بہت مشہور ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی، شیمہ اور سیمہ۔ حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے درمیان برکتوں کے بارے میں خود بیان کرتی ہیں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی برکتوں سے نوازا ہے، وہ منظر بیان کر رہی ہیں۔ آئیے سنتے ہوئے چلیں دودھ پلانے کی کہانی حلیمہ سعدیہ کی زبانی سنیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ لے کر بنو سعد کی کچھ عورتوں کے ساتھ مکہ آئی۔ شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ اس زمانے میں بنو سعد کے اندر، اس اطراف میں جہاں حلیمہ سعدیہ رہتی تھی، حلیمہ سعدیہ مشہور ہے، وہاں قحط سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ تو وہ سفید گدھی پر سوار ہوئی۔ سفید گدھی تھی اور ایک اونٹنی تھی۔ اونٹنی کو دودھ بھی نہیں ہوتا تھا، گدھی بہت لاغر تھی، لیکن مکہ وہ لوگ آئے، شہر میں آئے تاکہ کچھ بچے ملے، دودھ پلائے اور اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میرے اندر بھی دودھ نہیں تھا، میرا بچہ روتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے، نہ میرے سینے میں دودھ بچا تھا، نہ میری اونٹنی میں دودھ بچا تھا، دودھ تھا ہی نہیں۔ لیکن نکلے ہیں، بچے کو لینا ہے تاکہ لے کر آئے یا کچھ حاصل ہو جائے۔ وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کے چلی۔ بڑی کمزور گدھی تھی، دبلی پتلی تھی، چلتی ہی نہیں تھی، سب سے اخیر میں رہتی تھی۔ دوسری اور عورتوں کی جو گدھی تھی وہ آگے نکل گئی، ان کی جو گدھی تھی وہ پیچھے رہ گئی۔ جب ہم لوگ مکہ پہنچ گئے، وہ کہتی ہیں کوئی عورت ایسی نہیں تھی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو۔ سب عورتوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے گئے، لیکن سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اب آخر کون دے گا؟ مال کون دے گا؟ ابا تو ہے ہی نہیں، دادا سے کیا امید، امی جو ہے وہ بیوہ ہے، وہ کہاں سے انتظام کر سکتی ہے؟ بالآخر کیا ہوا؟ بیوہ ماں کیا کرے گی؟ اس لیے کسی نے بھی لیا نہیں۔ کیسے لیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ کے نام پہ یہ لکھ دیا تھا۔ جتنی بھی عورتیں آئی تھی، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے سب کو بچہ مل گیا، مجھے ملا ہی نہیں۔ اب جب ملا ہی نہیں تو اب کیا کروں؟ تو اپنے شوہر سے کہا اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچہ لے کر جائے، یعنی دودھ پلائے اور میں اکیلے چلی جاؤں، میں جاؤں گی نہیں، میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں جس کا نام محمد ہے۔
شوہر نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، ممکن ہے کہ اللہ اسی کے ذریعے ہمارے اندر کوئی برکت پیدا کر دے، ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا، صرف اس وجہ سے لے لیا کہ کوئی بچہ نہیں ملا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بچہ نہیں ملا ہے، خالی گود کیوں جائیں گے، اس لیے لے لیا۔ حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پہ واپس آئی، روم پر واپس آئی جہاں ٹھہری تھی، اور اسے اپنے گود میں لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر چاہا دودھ پیا، اب دودھ نکل آئے۔ پہلے ان کو بھی دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ان کی چھاتی سے دودھ نکلنا شروع ہوا اور خوب پیٹ بھر کے پیے۔ اس کے بعد وہ خود کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو تھا چھوٹا سا، وہ بھی خوب پیٹ بھر کے پیا، پھر دونوں سو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اور ان کا جو بچہ تھا خود کا وہ بھی سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہمارے بچے سوتے ہی نہیں تھے، رات رات بھر چیختے تھے، چلاتے تھے۔ میرے شوہر جب اونٹنی کو دوہنے گئے، وہ خود کہتی ہے حلیمہ سعدیہ، وہی لاغر اونٹنی جس میں دودھ نہیں تھا، وہ خود کہتی ہیں اس کا تھن جو ہے اونٹنی کا دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دہا کہ ہم دونوں نے خوب پیٹ بھر کے دودھ پیا اور بڑے آرام سے رات گزار دیے۔ ان کا بیان ہے صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ اللہ کی قسم تم نے ایک برکت والی روح حاصل کر لی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے، یہی امید ہے۔ حلیمہ کہہ دیا اس کے بعد جب ہمارا قافلہ چلا، ہماری سہیلیاں سب ساتھ میں چل رہی ہیں، میں وہی خستہ حال لاغر گدھی پر سوار ہوئی۔ غور سے سنیے گا، وہی جب آتے وقت بہت لاغر تھی، کمزور تھی، دبلی پتلی تھی، پیچھے رہتی تھی، اسی گدھی پر سوار ہو گئی اور بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن اب وہی گدھی اللہ کی قسم پورے گدھوں کو، گدھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اب آگے نکل گئی۔ کیا برکت ہے! سینے سے لگایا دودھ نکل آیا، کیا برکت ہے! اونٹنی کے تھن میں دودھ آ گیا، کیا برکت ہے! گدھی جو لاغر تھی، چلنے کے قابل نہیں تھی، اب گدھوں کو اور گدھیوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے آگے نکل گئی، قافلے کو کاٹتے ہوئے آگے نکل گئی۔ کوئی گدھا بھی اس کا ساتھ پکڑ نہ سکا۔ یہ میں حلیمہ سعدیہ کی زبانی سنا رہا ہوں، کوئی گدھا بھی ساتھ نہیں پکڑ سکا، ایک گدھی سب سے آگے نکل گئی۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے جب ہم بنو سعد میں اپنے گھر پہنچے، مجھے نہیں معلوم اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ ہو، یعنی بارش ہی نہیں ہو رہی۔ یعنی ہمارا جو علاقہ تھا، ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں بارش ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے کے لیے جاتی تو خوب آسودہ ہو کر آتی، پیٹ بھرا ہوا ہوتا اور تھنوں میں دودھ بھی ہوتا، ہم اسے دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ غور سے سنیے گا، اس زمانے میں قحط سالی تھی، ان کی بکری جاتی، پیٹ بھر کے آتی، دودھ لے کر آتی، دوہتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، جبکہ کسی انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی اس زمانے میں نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں سرے سے دودھ تھا ہی نہیں، دوسرے کے جانوروں کے تھن میں دودھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے قوم کے شہری جو لوگ تھے وہ کہہ رہے کم بختوں، جاؤ جانور کو وہاں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کے چرواہے لے جا کے چراتے ہیں، ابو زعیب کی بیٹی کا چرواہا جہاں چراتا ہے نا، وہاں جا کے اپنے جانوروں کو چراؤ۔ لیکن تب بھی اس کی بکریاں بھوکی ہی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ بھی دودھ نہیں رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھری ہوئی لوٹتی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے۔ کتنے سال؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھوڑا دیا۔ 2 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑوا اور گٹھیلا اچھا ہو گیا، یعنی تندرست ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم نے جو برکت دیکھی تھی اس کی وجہ سے ہماری انتہائی یہی خواہش تھی، ہماری پوری خواہش تھی کہ دوبارہ یہ بچہ ہمارے پاس آ جائے۔ ہم نے ان کی ماں سے گفتگو کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ سے بات چیت کی اور کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں، ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق ایسا ڈر لگتا ہے کہیں مکہ کے اندر کوئی بیماری آ جائے اور اس بچے کو پکڑ لے۔ ہمارے مسلسل اصرار کے بعد، بار بار بولنے کے بعد انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ دیکھا ہم نے، تو حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا
اور دودھ پلانے کی برکت کیا ہے، برکت ہی برکت ان کو نظر آئی۔ ایک واقعہ اور آیا، جب حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچی تھی، کہا جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے یا 5 سال کے تھے، یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارٹ سرجری کی گئی، اوپن سرجری۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ پہلے سرجن ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو باہر نکالا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 261۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلعب مع الغلمان بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو جبریل امین نے پکڑا، پچھاڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک ٹکڑا نکالا اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھو دیا، اس کو چمکا دیا، پھر اس کے بعد اسی جگہ پہ رکھ دیا۔ وجاء الغلمان یسعون الی امی، تو بچے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دودھ پلانے والی ماں کے پاس حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے کہ ارے ایسا ایسا ہو گیا، ان محمدً قد قتل، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ فاستقبلوہ، تو لوگ دوڑتے ہوئے آئے، وہو منتقع اللون، اور واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جو ہے وہ بدلا ہوا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَكُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلنے کے اثر کو دیکھا ہے، یعنی سلائی، آپریشن کرنے کے بعد جو سلائی کر دیتے نا، تو وہ سلنے کے اثر کو دیکھا ہے، اس کی نشانی کو میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ حلیمہ سعدیہ کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ایسا واقعہ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 مرتبہ ہارٹ سرجری ہوئی ہے، یعنی جبریل امین آئے ہیں اور آپ کے دل کو نکالا ہے اور اس کو زمزم سے دھویا ہے، ایک مرتبہ تو یہ، پھر ایک مرتبہ جب آپ معراج پہ گئے تھے تو اس زمانے کا بھی یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ حلیمہ سعدیہ نے جو برکتیں دیکھی اس کا تذکرہ میں نے کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين